الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. گزشتہ ہفتے جو گفتگو تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ اگر ولی کبھی بھی بن سکتا ہے اور کوئی بھی شخص ولی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں، کورس کیا ہے، سلیبس اور نصاب کیا ہے، یا کون سا ایسا کارنامہ اور کوالیفیکیشن ہے کہ جسے اچیو کرنے سے یا انجام دینے سے کوئی شخص ولی بن جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا. قرآن کریم نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یا ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تقوی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، ایسا ڈر جس سے گناہ بند ہو جائیں. تو میں نے ایک مثال دی تھی ایمان کس کو کہتے ہیں، یعنی ولی بننے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. اور ایمان کیسے سکھایا جاتا ہے، یا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. لا الہ الا اللہ کا سار اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہوتا ہے. اب سورج چمکتا ہے کہ ہم یہ دیکھ کر کے کہ اندھیرا اس نے ختم کیا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں اور اس کے اوپر پانی چڑھانے لگیں گنگا میں کھڑے ہو کر کے، جیسا کہ اور لوگ کرتے بھی. یا یہ زمین اس سے غلہ اٹھتا ہے جس سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جس سے نسلیں نشو و نما پاتی ہیں، کیا ہم اس دھرتی کو نمن کرنے لگیں، اس کو سجدہ کرنے لگیں؟ آپ بتائیے، ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو معلوم ہے اس دھرتی کو اناج اگانے کی قابلیت اور صلاحیت اس پالنہار نے دی ہے، اس سورج کو چمکنے کے لیے روشنی رب نے دی ہے. تو ہم اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب کی پرستش کرتے ہیں، ہم اسباب پر نہیں ٹکتے. یہ ایمان کا خلاصہ اور ایمان کا جز یا ایمان کی تعلیم اور ایمان کی تربیت ہے. اور یہی تربیت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے طاق میں کھانا کیوں رکھا کہ اس سے دعا کروائیں گے اور کہیں گے کھانا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں. تو انہوں نے واسطے کم کیے، بیچ سے ریسورسز جہاں پہ ہم اٹک جاتے ہیں. آپ بتائیے، ہم جو سوئی چومتے ہیں یا ترازو چومتے ہیں، یا ہم جا کر کے دکان کا شٹر چومتے ہیں، یا بونی ہوتی تو پیسہ چوم لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کی پرستش ہے. اسباب کی پرستش ہے. آپ دیکھیے ولی کون ہے جو اسباب سے ایمان ہٹا کر اللہ تعالیٰ پر لگا دے. دیکھیے نا آپ کیا سکھایا. اب یہیں پر ٹھہر کر کے یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ ولی وہ ہے جسے بچپن سے ایمان سکھایا جاتا ہے. ولی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا کارنامہ ماننے سے انکار کر دے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اب زمین سے غلہ ابھرا، صلاحیت اللہ نے عطا کی، انسان سے کام ہو رہا ہے، ماں کھانا پکا کے دے رہی ہے، یہ واسطے ہیں. اور دوسرا والا جملہ بھی دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ سے ہونے اور نہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب ایسا ڈر جس سے گناہ رک جائیں، اسی کا نام ڈر ہے. ویسے خالی کپ کپانے کا نام ڈر نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے سے ڈرنا
اور یہ ڈر یہاں تک پہنچے کہ گناہوں کا صدور یا گناہ سرزد ہونا بند ہو جائے۔ آپ کہیں گے اس صفت سے اولیاء کیسے تیار ہوتے ہیں؟ اتنا مشہور کہ آج تک سلیبس کی جو ہندی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے پیر صاحب ان کو کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے۔ ان کی ماں بغداد میں تھے، ٹھیک ہے، بغداد کے نواحی علاقے میں رہنے والے ہیں، اپنے گاؤں میں تعلیم مکمل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے دل میں بے پناہ شوق، والدہ نے اجازت دیتی کہ جاؤ بیٹا بغداد میں بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی درسگاہیں اور دانشگاہیں ہیں، وہاں جا کر کے تم باقی تعلیم حاصل کر لو۔ تو ایک قافلہ جو بغداد جا رہا تھا اپنے ہونہار اور نوعمر بیٹے کو اس قافلے میں شامل کر دیا۔ ابھی قافلہ جانے نہ پایا تھا کہ سفر سے پہلے والدہ نے تربیت کی ہے، بچپن سے تربیت کی ہے، وہ سارے کورس جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے وہ سب پورے ہو چکے ہیں کورسز۔ اب بتلانا یہ تھا کہ بیٹا تم گھر سے دور جا رہے ہو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہ ہو، اور تم گناہ مت کرنا حالات چاہے جیسے، جھوٹ کبھی مت بولنا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنے سے نجات ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، بہت اہم ارشاد ہے۔ ہم ہر خطبے میں یہ جملہ دہراتے ہیں، دھیان نہیں دیا ہوگا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنے سے نجات اور چھٹکارا ملتا ہے اور جھوٹ بولنے سے۔ تو والدہ نے یہ ساری باتیں سمجھا دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند منزل ہی چلے تھے کہ اس پورے قافلے کو ڈکیتوں نے گھیر لیا، قذافوں نے اور راہزنوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد زبردست لوٹ پاٹ کی ہے، سب کا سامان چھین لیا۔ اب یہ 14-15 سال کا ایک نوجوان، ان سے براہ راست کوئی لوٹ پاٹ نہیں کی، لیکن ایک شخص نے گزر کے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تمسخراً، ہاں بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں۔ وہ ٹھٹکا اور چونکا، کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ کہنے لگے 40 اشرفیاں ہیں جو میری صدری کے استر میں، اچکن کے استر میں سلی ہوئی۔ اس نے ٹٹول کے دیکھا تو اشرفیاں موجود تھی۔ اس نے چونک کر کے پھر ایک بار پورے سراپے کو دیکھا اس نوجوان کے، اور پوچھا کہ بیٹا اگر تم یہ ہم کو نہ بتلاتے تو ہم تمہاری تلاشی تو نہیں لیتے، تم نے کیوں بتلا کر کے اپنے آپ کو آفت میں ڈالا ہے؟ تو نوجوان نے انتہائی سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ میری والدہ نے منع کیا تھا کہ بیٹا حالات کیسے ہی ہو جھوٹ مت بولنا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ کارنامہ ایک نوجوان کا اس ڈاکو سے جھیلا نہیں گیا، تو وہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکل رہا تھا، میں نے یوں ہی اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ یہ بتلاتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نہ بتلاتے تو تمہارے اوپر کوئی آفت نہیں ہوتی، کوئی تفتیش نہیں ہوتی اور یہ مال تمہارا بچ سکتا تھا، لیکن جواب میں یہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا حالات کیسے ہی ہوں، اس لیے میں اپنی والدہ کی بات نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ڈاکو کی پیشانی کے اوپر ندامت کا پسینہ آ گیا، کہنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ، ابوت بالک اسے ہندی میں کہیں گے، کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے، اپنے والدین کی ہدایات کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ ہم نے بھی تو اپنے پروردگار کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے ہیں، ہم لوگوں کی آبروئیں اور ان کے اموال اس طرح سرے عام لوٹتے ہیں، ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ یہ سوچ کر کے ایک جھٹکا لگا اس کو، اور اس کے بعد اس نے سارا مال واپس کیا لوٹے ہوا ہوگا، اور اس کے بعد توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور صالح ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کیجیے یہ ایک بات جو روشنی میں آ گئی، لیک آؤٹ ہو گئی۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کی والدہ نے سب کچھ سکھایا، ایمان سکھایا، بزرگی کا جو کورس سکھایا، اس میں سے ایک عمل لیک آؤٹ ہو گیا اور اس نے طوفان برپا کر دیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، الصدق ینجی، کہ سچ
نجات دلانے والا ہے، سچ سے چھٹکارے ملتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نوجوان کم عمر نے سچ بولا اور پورے قافلے کو راحت مل گئی، نجات مل گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول کی صداقت ہے۔ تو میں نے جو ایک بات عرض کی قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر خوف اور غم طاری نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن نے پریبھاشا بتلائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان میں کمال حاصل کیا اور تقوی میں کمال حاصل کیا۔ ایمان حاصل کرنے کی ایک مثال میں نے دی کہ والدہ نے بیٹے کو کھانا کھلانے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں اپنے آپ کو ہٹا کر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یقین لگایا۔ یعنی کیا سکھایا؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کہیں مسٹیک ہو سکتا ہے تو یہیں پہ، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کچن میں، باپ نے سامان لا کے دیا، ماں کچن میں کھانا پکا رہی اور اس کے بعد وہ لا کے دیتی ہے۔ بچے سے سوال کیا جائے کھانا کون دیتا ہے تو اس کا سیدھا جواب یہ آ جاتا نا کہ ماں دیتی۔ یہ سب سے نچلے استر کا معاملہ ہے، اور اس طرح کی بات لوگ مذاق میں کہتے بھی ہیں کہ ہر بات اللہ سے مانگنے، اللہ سے مانگنے کی بات کرتے، پھر ماں سے اور بیوی سے کھانا کیوں مانگتے؟ اس کھانا مانگنے کا بھی علاج کیا۔ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہو کہ واقعی میری ماں ہی کھانا دیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رازق نہیں سمجھتا ہے تو اس کے ایمان پر بھی سوالیہ نشان۔ یہ تو واسطے ہیں اور ان واسطوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ختم کر کے دکھلایا۔ آپ نے دیکھا ایمان سکھلایا ایک ولی کو، ولی کامل کو بچپن میں اس کی ماں نے، تو وہ قطب الدین بختیار کاکی کہلایا، قطب وقت کہلایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک کو گناہوں سے بچنے کے لیے تقوی کی تعلیم دی کہ گناہوں سے بچنا، حالات کیسے ہی ہوں تم اپنے کردار کو محفوظ رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے سرے منہ انحراف اور روگردانی مت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نتیجہ دکھلا دیا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی بچوں کے اوپر اگر اس طرح محنت کی جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے ریاضت اور مشقت نہ ہو پائے، اس لیے کہ یہ گناہوں کے طوفان اور سیلاب کا دور ہے، تب بھی ان کے راستے پر کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، وہ قاضی ایاز، بایزید بستامی اور عبد القادر جیلانی، قطب الدین بختیار کاکی یا معین الدین چشتی اجمیری نہ ہو سکا تو کم از کم ابرار الحق ہردوئی یا صدیق احمد باندھوی تو ہو ہی سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اپنے وقت کے ولی اور قطب ہیں، یہ نام بھی، یہ بھی آگے ایک صدی گزرنے کے بعد اتنے بڑے ناموں سے یاد کیے جائیں گے۔ بہرحال سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کی سنت کی پیروی کی جائے، اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں، ولایت کی اس کے علاوہ کوئی پریبھاشا نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے سب سے زیادہ جو نقصان ہے، یا سب سے زیادہ جو اولیاء اللہ کے تعلق سے ہم نے غلطی کی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور اولیاء اللہ سے ہی براہ راست مانگنا شروع کر دیا۔ آپ بتلائیے، اور اس کی نمائندگی کرنے والے چڑھاوے کے طلبگار لوگوں نے اس کو ہوا دی ہے باقاعدہ۔ حالانکہ علماء میں سے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کسی کا فتویٰ اور کسی کی کتاب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ولی سے مانگنا درست ہے۔ کوئی عالم کسی مکتبہ ذکر کا یہ جملے زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر غلط فہمی ہو رہی ہو تو میں وضاحت دے رہا ہوں ان کی طرف سے بھی، لیکن نہیں، شیطان نے راہ ماری ہے یا چڑھاوے کے طلبگاروں نے اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص یہ سبق پڑھ کے ولی بنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ملتا، ماں کو فکر یہ ہے کہ میں کھانا دیتی ہوں تو کہیں میرے اوپر یقین نہ ہو جائے، اس کو ماں نے اپنے آپ کو بیچ سے بھی ڈرا کیا ہے، تو اس کے بعد اس ولی کے دروازے پر جا کر کے اس سے ہی مانگنا، یہ اس سے زیادہ تکلیف دے اس بزرگ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہی سیکھ کر کے پروان چڑھا ہو، جس نے ساری دنیا کو یہی بتلایا ہو، اور پھر مشائخ چشت کی بات کرتے ہیں، آپ سلسلہ چشتیہ کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون ایسا ہے جو آپ کے اوپر سے نکل جائے گا، اس لیے میں اسے تفصیل سے نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ دیکھیے سلوک کہتے ہیں یہی ولایت کا جو تربیت کا جو طریقہ ہے، یہ جو راستہ ہے، پاتھ ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ سب کے ذکر الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر سلسلہ چشتیہ کا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، چاہے ہو کہیں
چاہے صرف اللہ کہیں، یعنی اسی میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا جلال اپنے اندر سمانے کی کوشش، یہ چشتیت کی بنیاد ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح نقشبندیت ہے، نقشبندی ایک سلسلہ ہے تصوف اور بزرگی کا، اس میں بہت سکون اور ہدوء ہے، یعنی ان کے مقابل یہاں ٹھنڈک ہے، یہاں جمال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بھی کثرت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت ہے، مراقبے کی تاکید ہے، یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چشتیہ کے یہاں ان کے دروازوں پر جا کر کے اس طرح کی حرکت کرنا، یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہی ہمارے خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ میں نے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم نے جو ایک مقدمے کی پوری رودات پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کی پرستش نہیں ہوتی زمین پہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کرسچنس کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی براہ راست پرستش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش اور پوجا کرنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ایک مقدمہ جو میدان محشر میں قائم ہوگا، اس کی رودات پہلے ہی قرآن میں رکھ دی ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیوں عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لو، میری عبادت کرنے لگو، تم نے کہا تھا۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا ہے، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق اور اتھارٹی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ٹوٹوک الفاظ میں جواب دیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت، اگر میرا یہ بیان غلط ہے تو بار الہ، اگر میں نے کہا ہوگا آپ تو جانتے ہوں گے، انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے ان سے اس بات کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا بھی رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اس وقت جب عدالت کے کٹگرے میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرات اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے اور براہ راست کوئی ایسا عمل کرنا جس کی مخالفت انہوں نے اپنی پوری زندگی کی ہو، بچپن سے لے کر کے اخیر تک، آپ بتائیے ولی وہی شخص ہے جس نے ایمان سیکھا ہو، ایمان کی بنیادوں پر عمل پیرا ہوا ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سوال کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ تم کہ تڑپنے والے اور سسکنے والے اور پریشان حال کی آہوں کو کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیت نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ تڑپنے والے کی آہیں کون سنتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو ہمت ہے کہ کون سنتا ہے؟ میں کسی کے آستانے پہ کھڑے ہو کر کے اگر رو کر کے دعا کروں تو میری دعا کو کون سنے گا؟ آپ جواب دیتے ہی پھنس جائیں گے، اس لیے کہ آگے خود اللہ تعالیٰ نے جواب قائم کیا، وہ استفہام انکاری کے ساتھ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، آج اٹھا کے دیکھ لینا پارہ نمبر 20 کی آیت نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ، پوری آیت یہ ہے کہ تڑپنے والے کی آہوں کو کون سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر خلیفہ کس نے بنایا؟
الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر ہے تو آپ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ آپ کیسے کہہ دیں گے؟ ارے کہنے والوں نے یہ تک کہا، میں نے بھی چند روز میں یہ جملے سنے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جملہ بولتے ہی اس کا حال کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو انہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ اختیار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہاں گیا لا الہ الا اللہ، کہاں گئی توحید، اور کہاں گیا ایمان؟ اس لیے اولیاء اللہ سے محبت یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے مضبوط تعلقات قائم کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادت، ما فوق الفطرت، خلاف طبیعت اور اسباب کے خلاف ان کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور کر دیتے۔ اس لیے ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، لیکن یہ ڈگر پنگھٹ کی تھوڑا مشکل ہے۔ یہاں راتوں کو جاگ کے تہجد پڑھنا پڑے گی، یہاں تسبیحات پڑھنا پڑیں گی، یہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہاں دکان کو کنارے کر کے، کاموں کو کنارے کر کے نماز وقت پہ پڑھنا پڑے گی، اور محنت کرنے کو، اللہ کے لیے محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے سب کچھ حاصل بھی ہو جائے، جس سے اس دنیا کا پورا مزہ حاصل ہو جائے اور محنت کرنا نہ پڑے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں عبادت نام ہے ریاضت اور مجاہدے کا، اور یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ بنے ہیں ریاضت اور مجاہدے سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیا صورتحال ہوگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند اور سلطان المشائخ، روزانہ کا معمول ہے کہ عشاء کے بعد 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب شادی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد تھوڑے سے ہنگامے ہوتے ہیں، تو اس خیال سے کہ بیوی کے حقوق میں سر دست اور پہلے پہل کٹوتی نہ کی جائے، وہ 3000 درود پڑھنے کا معمول 3 دن تک ناغا ہو گیا، 3 دن تک ناغا ہو گیا۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کیے، صرف ان کے در پہ سجدہ کر کے اور چادر چڑھا کر کے ہم ان کے برابر کرسی لگا لیں گے میدان محشر میں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 3 دن تک یہ 3000 درود پاک ناغا ہو گئے۔ حضرت کا ایک خادم ہے انیس نام ہے اس کا، حضرت کا خادم، اس نے خواب میں دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے اور لوگ اندر باہر جا رہے ہیں، اس شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو اس نے پوچھا اندر کون ہے، تو بتلایا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور تم کو ابھی اجازت نہیں ہے اندر جانے کی، لیکن تم جا کر کے قطب الدین کیا نام ہے نظام الدین سے یہ کہہ دینا کہ اس کا برابر جو تحفہ اور ہدیہ ہم تک پہنچا کرتا تھا پچھلے 3 روز سے نہیں پہنچا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے تین روز سے وہ مسلسل تحفہ جو ہماری خدمت میں نظام الدین کی طرف سے پہنچتا تھا اس میں 3 دن کا ناغا۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد میں اس شخص نے آ کر کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا پورا خواب بیان کر دیا، خواب براہ راست سچ ہے۔ اور پھر جس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یا بات کرنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن میں عشاء کے بعد 3,000 مرتبہ درود پاک، ہم تو صرف سال میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول کو نکلتے ہیں، جو کچھ نعرہ اور تذکرہ کرنا ہوتا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنائے درود پاک کا تب تو کہا جائے کہ ہاں یہ واقعی محبت، اور جمعے کا دن اس کے لیے خاص کر لیں۔ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، امت کے اعمال جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر ان میں
ہماری طرف سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا تو یہ بہت اہم ہے۔ تو اب پورے مضمون کو ایک بار دوہرا لیں خالی سے کہ ان اکابر اولیاء اللہ کو ان کے والدین نے، ان کے سرپرستوں نے ایمان سکھایا، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اسباب پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں، اللہ کی ذات پر، جیسا کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا ان کی والدہ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں سما جائے، حالات کیسے ہی ہو، سچ بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود پر رہنا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو انہیں راستے میں پیش آئے، اور اس کے علاوہ مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے ولایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری فی الوقت یہ ہے کم از کم اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل کا حکم دیں اور اس کی نگرانی کریں۔ جب وہ گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو انہیں بتلائیں قدم کون سا باہر رکھا جائے گا۔ جب بچوں کو کپڑے پہنائیں مائیں تو انہیں یہ سکھلائیں کہ پہلے داہنے پیر میں پاجامہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر دستانے پہنانا ہے تو پہلے داہنے ہاتھ میں، اور اگر موزہ پہنانا ہے تو پہلے داہنے ہاتھ میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ سنت ہے، سنت کا مطلب حضور کا طریقہ، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی ذات ہے جس سے محبت کیا جانا چاہیے۔ اب بچہ ہر وقت پوچھنے لگے گا کہ امی پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، امی کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، امی سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہوگا۔ اور آپ کا بچہ بھی وقت کا قطب الدین نہ بن سکا تو کیا ہوا، ابرار الحق اور صدیق احمد بانوی تو بن ہی سکتا۔ یہ کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدا ہی کہلائے گا، اور میدان محشر میں حضور کی محبت اور توجہ اس کو حاصل ہوگی، اور یہ کسی بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑی عنایت ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔